اگر تم صحیح عمل کرو گے تو وہ بھی تمہیں اسلام سے قریب کرے گی، دور نہیں کرے گی۔ دوسری چیز ان آیات میں جو چیز پتہ چلی وہ اہل علماء یعنی اہل علم کے لیے ہے کہ علماء کو کیا چاہیے، جب ایک چیز پر عمل ہو رہا ہو، قرآن کریم ہے، حدیث مبارکہ ہے، تو ہر بندہ اپنے وقت کے لحاظ سے فقط قرآن و حدیث کی رٹ نہ لگائے، بلکہ اس چیز کو مد نظر رکھے کہ جو اہل علم ہیں وہ بھی قرآن پر ہی عمل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی حدیث مبارکہ میں، وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے منافی نہیں ہے، قرآن ہی سے دی۔ جیسے تورات کا ذکر آیا تو کہا کہ انبیاء نے بھی اسی سے حکم دیا، ان کے بعد جو علم والے لوگ تھے، ایمان والے بڑے طبقے کے لوگ، انہوں نے بھی اسی کے ذریعے سے دیا۔ اس کے بعد جو علماء کا طبقہ آیا تو وہ علماء جو بہت زیادہ باعمل تھے، انہوں نے عمل بھی اسی پہ کیا اور آگے پہنچایا بھی اسی کو، اور وہ فقیہ لوگ جنہوں نے علم کے اندر بھرپور دسترس حاصل کی، وہ بھی یہی کتاب تھی۔ انداز ضرور بدلے ان کے، لیکن مین چیز یہی کتاب تھی۔ اسی طرح سے آج بھی صحابہ نے اگر عمل کیا تو وہ بھی قرآن سے ہی کیا۔ جو چیزیں وضاحت کے ساتھ نہیں ملتی، ہمارے سامنے نہیں آتی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمل پھر بھی قرآن کی تعلیم پر ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی جتنی احادیث مبارکہ ہیں، سب کی سب وہ قرآن ہی کی تشریح ہیں۔ اسی سے آگے اگر چلے تو وقت کے اولیاء اسلام نے بھی جو جو راستے اپنائے، چاہے سلسلہ کوئی بھی بنا ہو، چاہے طریقہ کوئی بھی بنا ہو، انداز کوئی بھی ہو، لیکن تھا سارے کا سارا قرآن کے عین مطابق، اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے انداز اپنائے اور حاصل بھی کیا۔ اسی طرح سے فقیہ جو کہ علماء علم پر دسترس حاصل کرتے ہیں، وقت کے لحاظ سے پھر وہ کچھ جو مسائل آتے ہیں ان پر فتاوی جاری ہوتے ہیں، کچھ چیزوں پر اعتراضات ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو رد کر دیا جاتا ہے، کچھ چیزوں کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ یہ وقت کے لحاظ سے اوپر نیچے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جیسے فی زمانہ عورت کا قبرستان میں جانا منع ہے، لیکن حضور کے دور میں خواتین جاتی تھی، حضرت عمر کے دور میں پھر منع کر دیا گیا۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ہوتا تھا، بعد میں روک دیا گیا۔ کئی چیزیں تھیں جو پہلے نہیں تھی، وقت کے ساتھ بعد میں آئیں، آج ہر جگہ رائج ہے۔ جیسے مسجد میں بیٹھے ہیں، ہماری مسجد کی پہچان ہوتی ہے، کہیں بھی مینار نظر آئے، گنبد نظر آئے، ہم کہتے ہیں کہ مسجد وہ رہی، حالانکہ حضور کے دور میں یہ نہیں تھے۔ مسجد کا محراب ہوتا ہے، محراب کو دیکھ کے کسی بھی مسجد میں جائیں تو پتہ لگ جاتا ہے انجان بندے کو بھی کہ قبلہ کس طرف ہے، جس طرف محراب ہوگی اسی طرف قبلہ ہوتا ہے، بندہ سمجھ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں حضور کے دور میں نہیں تھی، حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں آئیں، جو کہ حضور کے دور سے کافی بعد کے ہیں۔ یہ خلیفہ بنے تھے اور انہوں نے یہ چیزیں بنائی تھی، رائج کی تھی، آج پوری دنیا میں قائم ہے۔ شروع میں نہیں تھی، بعد میں ہیں، پہلے کچھ چیزیں تھیں، آج نہیں ہیں۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں فقیہ، وقت کے لحاظ سے کئی چیزوں میں تبدیلیاں کرتے ہیں، بعض کے نزدیک وہی چیز درست ہوتی ہے، بعض کے نزدیک وہی چیز درست نہیں ہوتی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عوام دونوں کو غلط قرار دے دے، یا ایک کو صحیح کہے دوسرے کو غلط کہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سخت عمل کروا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ سختی پر عمل کریں اور پھر ان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے نکھر کے سامنے آئے، مزید نکھر کے سامنے آئے۔ جو لوگ رعایت کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ دین سے آسانی سے عمل کریں۔